السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے ایک ایسی خطرناک بیماری جو کہ آج معمولی سے طور پہ ہر انسان کے اندر بہت آسانی سے پائی جا سکتی ہے، جو کہ حسد ہوتی ہے، اور کس طرح ہم لوگ اس خطرناک بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حسد جو ہے نا، وہ کسی بھی انسان کے اچھے ڈیڈز کو ٹھیک اسی طرح ڈیوور کرتا ہے جس طرح ایک فائر ووڈ کو یا گراس کو ڈیوور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگوں کو ایک ایگزامپل سے سیکھنا ہے کہ حسد کس طرح کسی کو برباد کرتی ہے، تو ابلیس سے اچھا ایگزامپل نہیں ہوگا۔ ابلیس بھی تھا نا، وہ پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فرمانبردار اور عبادت گزار بندہ تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ابلیس کو حکم دیا کہ آپ اس کا سجدہ کریے، تو ابلیس کے اندر تو حسد پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ آپ نے تو اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، میرا درجہ اس سے زیادہ ہے، میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے ڈیڈز بالکل خارج کر دیے، یعنی کہ زیرو کے برابر کر دیے، اور آج اس کو ہمارا اور اپنا خود کا سب سے بڑا دشمن بنا دیا ہے۔ تو بیسیکلی حسد جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ہوتا ہے بیک بائٹنگ کرنا، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یا پھر بری نظر کسی پر لگانا، ایول آئے، یا پھر کسی سے نفرت کرنا یا جلسی کرنا، یا پھر وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی کچھ سیم سی چیزیں۔ پھر حسد جو ہے نا، وہ بیسیکلی 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ پہلا لیول تو یہ ہوتا ہے حسد کا کہ مان لیجیے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کامیابی حاصل کروائی اور آپ کے دل میں آگ سے مچ گئی کہ یار اس کو کامیابی کیسے مل گئی، آپ کے دل میں نفرت سی ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے پہلا لیول حسد کا۔ دوسرا لیول حسد کا یہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کامیابی حاصل فرمائی، تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس سے زیادہ ڈیزرونگ تھا، تو آپ ایسا کریے اس سے یہ کامیابی چھین کے مجھے حاصل کروا دیے۔ یہ ہوتا ہے دوسرا لیول حسد کا۔ تیسرا لیول حسد کا یہ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ آپ نے اس کمبخت کو ہی کیوں اچیو کرائی کامیابی، آپ کسی کو بھی کامیابی اچیو کرا دیتے بٹ اس کو نہ کرواتے۔ یہ ہوتا ہے بہت ہی خطرناک اور تیسرے لیول کا حسد۔ آج ہم لوگوں کا حال بھی ٹھیک بالکل اسی طرح ہے، اور ہم لوگوں کو زیادہ ارد گرد جانے کی ضرورت نہیں ہے حسد کو ڈھونڈنے کے لیے۔ حسد تو آج ہمارے خود کے گھروں میں بھی بہت آسانی سے پایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مان لیجئے کوئی ایک فیملی ہے جس میں 2 بچے ہیں۔ اب جب دونوں بچے میچورٹی چیز اٹین کر لیتے ہیں یا پھر سمجھدار ہو جاتے ہیں، دنیا سمجھنے لگتے ہیں، تبھی سے ان دونوں کے بیچ حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح مان لیجئے ایک پڑھائی میں اچھا ہے تو دونوں کے بیچ حسد پیدا ہو گیا، یار یہ جو کمزور ہوگا وہ سوچے گا یار میں ہی پڑھائی میں کیوں اچھا ہے، یہ پڑھائی میں کیوں اچھا ہے، یہ بھی حسد پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا حسد اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ مان لیجیے دوست ایک زیادہ کما رہا ہے، پیسے کم کما رہا ہے، پھر وہی حسد کہ یار یہ میرے سے زیادہ کیسے کما رہا ہے، میں کیوں کم کما رہا ہوں۔ پھر مان لیجیے اگر کسی طرح ماں باپ نے اچھی دونوں کی تربیت کری ہے اور دونوں کے بیچ کوئی نوک جھوک نہیں ہے، دونوں نیک بچے ہیں، تو آگے جا کے جب ان دونوں کا نکاح ہوگا نا، تب گارنٹیڈ 100% ان دونوں کے ان لاس کی طرف سے حسد والی وائبز آنا شروع ہو جائیں گی۔ دونوں سوچیں گے یار ان کے ان لاس زیادہ کرتے ہیں، میں ان سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں ان سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح حسد پھر سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ کی مسجدوں کا حال بھی دیکھ لیجئے۔ جو جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہو رہی ہے، یعنی کہ حسد ہو رہا ہے۔ اور اتفاق کی بات دیکھ لیجئے، مسجد اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اب نماز پڑھنے ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی، بٹ ہم تو حسد کر رہے ہیں، یعنی کہ بالکل الٹا کام کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا ناشکر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ یار اللہ تعالیٰ اس کو آپ نے کامیابی دے دی، مجھے کیوں نہیں دی، یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ ہم لوگ بہت غلط کر رہے ہیں آج کل۔ ہم لوگ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو، اپنے نسلوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بالکل حسد والی بیماری سے دور رکھنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ خود تباہ نہ ہو اور نہ دوسروں کو تباہ ہونے دیں۔ ہم لوگوں کا جو اسلام ہے نا، بہت ہی بیوٹیفل ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چڑے دل والے بننے کو کہا ہے، سب سے پیار محبت کے ساتھ رہنے کو کہا ہے،
سب سے تہذیب تمیز سے بات کرنے کو حکم دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اتنے اچھے انسان کو فالو کرنے کو بولا ہے، صحابیوں کو فالو کرنے بولا ہے، پر ہم لوگوں کا حال دیکھ لیجیے، ہم لوگ تو بالکل فالو نہیں کرتے، ہم لوگ بالکل اسلام کی الٹی امیج ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو چیز ہونی نہیں چاہیے وہ امیج ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی کہ گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک صحابی کا بہت ہی اچھا قصہ بتاتا ہوں۔ ایک بار ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینینس کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ایک دم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اب دیکھنا مسجد کے اندر جو بندہ انٹر ہوگا یہ جنتی ہوگا۔ تو وہاں سے ایک صحابی انٹر ہوئے۔ پھر دوسرے دن بھی یہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپینینس کو بولا کہ مسجد کے اندر سے ایک بندہ انٹر ہوگا، اس کو دیکھنا وہ جنتی ہوگا۔ پھر تیسرے دن بھی ایسے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اپنے کمپینینس کو کہ اب دیکھنا مسجد کے اندر ایک بندہ انٹر ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ جب تیسرے دن وہ جو بندہ یعنی کہ صحابی جو تھے جب جانے لگے واپس، تو ایک صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو پیچھے گئے اور ان کو فالو کرنے لگے اور ان سے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کے ساتھ 3 دن رک سکتا ہوں مہمان بن کے؟ تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے رک جائیے۔ تو ان جو صحابی رکے تھے نا مہمان بن کے، ان کا مقصد تھا یہ جاننا کہ ان صحابی کے اندر ایسی کون سی اسپیشل کوالٹی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کا دعویٰ دیا ہے۔ تو وہ 3 دن ان کے گھر رکے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ تو ایسا ڈفرینٹ ہے نہیں ان صحابی کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں جانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو وہ جو صحابی مہمان تھے وہ بڑے کنفیوز ہو گئے کہ ایسی کیا بات ہے۔ تو وہ جب جانے لگے تو انہوں نے جو صحابی گھر رکے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ آپ ایک بات بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت میں جانے کا دعوت دیا ہے اور آپ کے اعمال تو بالکل ہم جیسے باقی صحابی ہیں سیم ہیں، کوئی ڈفرینٹ تو ہے نہیں، تو کیا ماجرا ہے ایسا؟ تو ان صحابی نے یہ جواب دیا کہ میں کبھی بھی اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا، بالکل اپنا دل صاف ستھرا رکھتا ہوں، کسی سے نفرت نہیں، کسی کی غربت نہیں، کسی کی بیک بائٹنگ نہیں، کسی طرح کا حسد نہیں رکھتا۔ تو آج ان صحابی کی صورت سے بھی ہم لوگ کو سیکھنا ملتا ہے کہ وہ صحابی جو ان کے گھر رکے تھے مہمان ان کے، وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ جنت میں جانے کا ایسا کون سا فارمولا ان کو مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں جا کے دعوت دے دیا ہے۔ اور آج ہم لوگ اتنا حسد کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا واقعی میں جنت کتنے قریب ہیں؟ ہم لوگ تو جنت میں جانے کی ڈیزرو بھی نہیں کرتے، اتنا حسد ہم لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ تو آج میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ چھوڑ دیں ہم لوگ ایک دوسرے کی حسد کرنا، غربت کرنا، برائی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ پیاروں کے ساتھ مل کے رہیں، کسی کی برائی کرنا چھوڑ دیں بالکل۔ اگر برائی پتہ بھی چل گئے تو ظاہر تو بالکل نہ کریں، یہ بھی بہت غلط کام ہے۔ اب بات آتی ہے کہ کس طرح حسد سے بچا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ گراؤنڈڈ ہمبل رہنا ہے۔ کسی بھی انسان کو اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں فلاں انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا ہوں، IIT میں پڑھ رہا ہوں، IIM میں پڑھ رہا ہوں، یا پھر میں کسی اور بڑی کمپنی میں کام کر رہا ہوں UK US کی۔ کسی کو کچھ بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ سب شو آف ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، یہ سب بالکل کرنے کی نہیں ہے، اسے اوائڈ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھر والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مان لیا آپ کا بیٹا کمزور ہے پڑھائی میں، دوسرا کہ آپ کا کوئی کزن ہے یا پھر اس کا کوئی دوست ہے وہ اچھا ہے پڑھائی میں، تو رشتے میں درار آئے گی، حسد پیدا ہو اس کے اندر کہ اچھا اس کی وجہ سے مجھے خوب ڈانٹ پڑ رہی ہے، پڑھائی میں اچھا ہے، اس طرح کے خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کام بھی بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیرنٹس کو۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے رہو، ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ گفٹ ایکسچینج کرتے رہو، ریگولر ریلیشنز اچھے بنا کے رکھو۔ یہ سب طور طریقے ہیں حسد اوائڈ کرنے کے۔ اس کے بعد جو لوگ یہ بالکل حسد کرتے ہیں نا، ہم لوگ جو جیسے بیک بائٹنگ کر رہے ہیں یا پھر غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، یہ سب علامتیں جو ہیں یہ ان بادشاہوں کی تھیں جیسے کہ فرعون تھا، یا پھر اور جو قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیں، جن کا نام و نشان نہیں بچا ہے، یہ سب ان کی علامتیں تھیں۔ ہمارے رول ماڈل یہ بادشاہ فرعون یا پھر
قوم عاد کے جو تھے بادشاہ لوگ ہیں قوم تمود کے، یہ لوگ نہیں ہیں. ہمارے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ صاف دل والے نبی ہیں تھے مطلب. اور ان کے وہ تو ہے نا ابھی بھی رول ماڈل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سنتیں فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صحابی کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے. ان فرعون جیسے یا پھر بادشاہ جو تھے ان کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ حسد کرتے تھے، بہت گھمنڈ تھے ان کے اندر، اللہ تعالیٰ کو برباد کرتے ہیں. یہ بھی نشانیاں ہیں کہ جس نے گھمنڈ کیا وہ ہمیشہ برباد ہوا ہے. اور سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر آپ کبھی گھمنڈ کر رہے ہو نا تو آپ یہ مت سوچو کہ وہ آپ کو بیک بائٹ نہیں کرے گا. لائف جو ہے پینڈم کی طرف ہوتی ہے. اگر آپ کسی پہ کرے بری نظر لگا رہے ہو تو آپ پہ بھی آگے جا کے بری نظر ضرور لگے گی. تو گھمنڈ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، حسد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور ایک چیز اور بہت ضروری بات، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر کرنا شروع کر دینا چاہیے. کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کم دیا ہے اور آپ کے آپ کے بڑا بھائی ہے اسے زیادہ دیا ہے تو کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تھوڑا کم رنگ نکھار دیا چہرے کی اور دوسرے کو زیادہ دیا، کیا ہو گیا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود سناشی فرمایا ہے کہ میں ہی ہوں جو انسان کو امیر بھی بناتا ہوں، غریب بھی بناتا ہوں، کالا ہی بناتا ہوں، گورا ہی بناتا ہوں، کم بھی دیتا ہوں، زیادہ بھی دیتا ہوں، سب امتحان کے لیے دیتا ہوں. تو یہ سب ہماری لائف میں امتحان ہے. تو یہ سب ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں حسد سوٹ نہیں کرتا ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. تو آج میری اگین مسیح گزارش ہے کہ حسد نہ کریں، اپنے دلوں کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، پاک پیور رکھیں، اچھے اخلاق کریں، اچھے عمال کریں، سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ مل جل کے رہیں. حسد میں کچھ نہیں رکھا ہے، اور بھی غلط کاموں سے دور رہیں. اور لاسٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ویڈیو کو بہت زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں. اچھی باتیں اگر اور جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. خدا حافظ.